بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پانچواں رکن حج آج ہم ڈسکس کریں گے۔ حج کا لغوی معنی زیارت کرنا یا ارادہ کرنا۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا اور پہلے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جو قافلہ حج کے لیے روانہ کیا 9 ہجری کو، اس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ایک ہی حج ادا کیا، وہ پہلا اور آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس حج پر جو خطبہ دیا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری 9 ذی الحج یوم عرفات قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے میدان عرفات میں مخاطب ہوئے تھے، خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ایک حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ حج کا لغوی معنی جان لینے کے بعد حج کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بخوبی ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ اور اللہ کا حق ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت حج کرنا اس کے گھر کا، من استطاع الیہ سبیلا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی، راستہ اختیار کرنے کی، راہ چلنے کی۔ ومن کفر اور جس شخص نے انکار کیا، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی غنی پرواہ نہیں کرتا، عن العالمین جہان کے لوگوں کی۔ عزیز طلبہ، یہ نقطہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جن کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے تاکیداً ہمیں فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف ہماری ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ورنہ اللہ کو ہماری عبادت اور بندگی کا کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ کرتا ہے کہ کون اس کی عبادت کر رہا ہے اور کون جو ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اس کائنات میں تمام انسان اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نافرمان نہ ہو، تو تب بھی وہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ اس کائنات میں اگر تمام لوگ سرکش، باغی اور نافرمان ہو جائیں، کوئی ایک بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والا نہ ہو، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی، کہ وہ اس کے حکم کو بجا لا رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر بجا لائیں گے تو بے پناہ فوائد حاصل کریں گے،
اور ہمیشہ کی زندگی سنوار جائیں گے۔ اگر نافرمانی کریں گے تو یقیناً گھاٹے کا سودا کریں گے اور اپنی حیات کو تباہی اور بربادی میں لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جامع عبادت جو اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے، کیونکہ عبادت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نمود و نمائش دکھاوے کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں کیا جائے۔ ہم نے پیچھے پڑھا شکر کی حقیقی صورت کہ ایسی بندگی کہ جس میں غیر اللہ کا شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ۔ تو اس جامع اور بڑی عبادت سے مراد بھی یہ عبادت جو اللہ کی خاطر فرض کی گئی، اس کا اپنے بندوں پر یہ حق بھی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض، کوئی فائدہ وہ مقصود نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ مقصد کی جمع مقصود ہے۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ اس کو انڈرلائن کر لیں، حج کی ادائیگی کا سب سے بڑا فائدہ، حج کا سب سے بڑا فائدہ کون سا ہے؟ یہ آپ کا MCQ شارٹ کویسچن بنتا ہے۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے۔ تو انسان جب حج کے لیے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیتا ہے، اس کے گھر کی زیارت کا ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور بندگی جب اپنے خلوص پر چلی جائے، اور ہونی بھی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام میں اس کے بالکل آخری حصے، بالکل آخری صفحے پر یہ پیغام آقا علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ تمہاری تمام تر عبادتوں کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین اس جہان کے پالنے والے رب کے لیے ہے، تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، تو حجر اسود جو کہ شروع میں حجر ابیض تھا، سفید موتیوں کی طرح تھا، انسانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر سیاہ ہو گیا، تو انسان جب حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، حج کا یہ سب سے بڑا فائدہ کیسے اور کس طرح حاصل ہوگا، اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، کون سی احتیاط برتنی ہوگی، وہ نیکسٹ احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ان احتیاطی تدابیر کو پڑھتے ہوئے حج کے مناسک کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔